العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد صدق اللہ تعالی حیث یقول وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، لیکن مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوں گے، قبا عمامہ لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے اندر وہ صفات نہ پیدا ہو جائیں جو دین چاہتا ہے، جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ اور بہترین رہنما اور صحیح راستہ دکھانے والے کہتے ہیں نا کہ اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، تو جتنا بہتر اہل بیت بتائیں گے کہ اسلام حقیقی کیا ہے اتنا دوسرا انسان نہیں بتا سکتا۔ اسی بنا پر امام زین العابدین حضرت علی بن الحسین سلام اللہ علیہ کے رسالہ حقوق پر گفتگو چل رہی ہے، اور اس سال بات آئی ہے نماز پر کہ شاید آج آخری گفتگو ہوگی اس سلسلے میں۔ امام نے فرمایا کہ نماز کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم بارگاہ خداوندی میں بحیثیت مہمان کے آئے ہو، یعنی تم مہمان ہو، اللہ میزبان ہے، اور میزبان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، لیکن مہمان کی ذمہ داری ہے کہ پھر میزبان کی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو نماز کے سلسلے میں بات شروع ہوئی ہماری وضو سے لے کر کے، اور کل جا کے بات تمام ہوئی کہاں کے اوپر؟ تکبیرۃ الاحرام۔ اب تکبیرۃ الاحرام کے بعد ایک لفظ اور بولا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں قیام، اس کے بعد تلاوت آئے گی قیام۔ تو قیام کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ میں کہہ کے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تلاوت کے اوپر۔ قیام کے لیے خود امام ہی نے فرمایا ہے شروع کے فقرے ہی میں کہ انک قائم بین یدی اللہ۔ اب نیت و تکبیر کے بعد تم جو کھڑے ہو خدا کی بارگاہ میں تو یہ ذہن میں رہے کہ قائم بین یدی اللہ، یہ دماغ میں ہو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ روایات اور بھی ہیں اس طرح کی کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو قیام میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد تلاوت جو کر رہے ہو، قیام کی حالت میں ہو، تو ذہن میں کیا ہو کہ انک قائم بین یدی اللہ، تم اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے کھڑے ہو۔ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے اس بات کا یقین کر لیا تو واقعاً ہم خدا کے سامنے ہیں،
تو باپ کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے بچہ؟ دنیا کی شرارت ہے لیکن کسی بڑے آدمی کے سامنے الرٹ ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا؟ تو فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ، اگر تم کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ واقعی تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تو كُنْتَ خَلِيقًا أَن تَقُومَ فِيهَا مَقَامَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ، تو اب تم کو پھر اس بات کا احساس ہوگا کہ تم ایک بندے حقیر کی طرح، بندے ذلیل کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہوگے، اور اس کا خوف تمہارے اندر طاری، کیسے بزرگوں کا خوف رہتا ہے بچوں، تو اس کا خوف تمہارے اندر طاری رہے گا۔ اگر خوف آ گیا تو اس خوف کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو قرآن کہتا پھر اس آدمی کی جگہ، منزل کہاں ہے؟ بہشت برین جنت ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر، جناب شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، مگر اس عبادت میں کیا ہو؟ وارجوا الیوم الآخر، توجہ رہے یوم کہ قیامت آنے والی ہے، اس دن ہم کو اس کا صلہ ملے گا۔ یعنی جس وقت انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو تو اس وقت اس کے ذہن میں کیا ہو؟ تصور ہے آخرت اور تصور قیامت ہونا چاہیے، اور لیکن اس تصور قیامت میں پہلے دن یا دوسرے دن یہ بات کہی گئی کہ نہ اللہ سے جو ہے وہ ایک شخص سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فقیہ، واقعی فقیہ کون ہے بتاؤ؟ اس صحابی اصول کافی میں ہے ظاہر ہے، اس نے کہا جی مولا فرمائیے، کہا فقیہ اور واقعی فقیہ وہ ہے جو انسانوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر دے اور لوگوں کو خدا کے گناہ پہ جری نہ بنا دے، یعنی بیچ میں رکھے امید اور خوف، جس کو خوف اور رجا کہتے ہیں۔ وہ یاد ہوگی آپ کو جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کیا فرمایا؟ اگر ساری دنیا کا گناہ لے کے آئے ہو اس کے باوجود خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اگر تم نے جو ہے وہ ثقلین کی عبادت کے برابر تم نے نیکی کی ہے تب بھی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو۔ تو قیام ہو، اس قیام میں دونوں چیزیں ہونا چاہیے، امید بھی ہو رحمت الہی کی اور خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں کہاں سے ہم سے کیا گڑبڑ ہو گئی جو ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہ گار آدمی ہو، اللہ کی رحمت سے انسان مایوس، کون مایوس ہوتا ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے اللہ ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ مبارکہ یوسف میں کہ اللہ کی رحمت سے سوائے ظالموں کے کوئی آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ تو قیام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو خوف کے ساتھ، بندے حقیر سمجھ کے، بندے ذلیل سمجھ کے، مگر مایوسی کے ساتھ نہیں، امید کے ساتھ۔ جیسا کہ امام نے فرمایا فقیہ واقعہ، اور مطلب ایسی مجلس نہ پڑھ دیجیے آپ کہ آدمی کہ چلو یار مولا تو ہے نا، ہم کو کیا کرنا، جتنی بدماشیاں ہو کر لیں، یا اتنی خطرناک مجلس پڑھ دیجیے آپ کہ آدمی جا کے اس کو اٹیک آ جائے، غریب باپ رے باپ اب تو گناہ ہو گیا، میرا بچنا مشکل ہے۔ نہ خدا کی رحمت سے، ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ نہ خدا کی رحمت سے انسان کو مایوس کرے، نہ اللہ کے گناہ پر جری بنا دے۔ ویسے ہی انسان کو بھی چاہیے کہ بارگاہ الہی میں آؤ، نہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ اس کے گناہوں کے اوپر خوب شفاعت کا اس نے اجازت دی ہے کہ کل کو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ سے سفارش کریں گے اور ہم قبول کریں گے۔ صلوات۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں شفاعت کا، موٹے طور کے اوپر جو شفاعت سے انکار کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ شفاعت کا مطلب وہی کہ آدمی جری ہو جائے، چلو یار چھوڑو، مولا تو ہے نا، رسول اللہ تو ہے نا۔ ایک چیز اور سنا دے شفاعت، یہ بعد میں آئے گی لیکن ڈر یہ کہیں وقت پورا نہ ہو جائے، رہ نہ جائے۔ یہ جو آپ صلوات پڑھ رہے ہیں نا،
یہ خود اپنی جگہ بخشش کا سبب ہے، یہ خود اپنی جگہ بخشش کا مفہوم میں روایت عرض کر رہا ہوں، عین الفاظ نہیں ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کل کو دیکھیے قیامت میں کیا ہے، ترازو رکھا جائے گا، ایک طرف ہمارے اچھے اعمال ہیں، دوسری طرف ہمارے برے اعمال ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اچھے اعمال وزنی ہیں تو یہ اٹھ جائے گا، اور اگر برے اعمال وزنی ہیں تو یہ اٹھ جائے گا۔ اب آپ مجھ کو رکھیے اپنی جگہ کے اوپر۔ مولانا وسیع حسن صاحب بیچارے محشر میں پہنچ گئے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، محشر میں پہنچنے کے بعد ان کا رکھا گیا معاملہ، تو ایک طرف برائیاں ہیں ایک طرف نیکیاں ہیں، تو اب وہ نیکی والا پلڑا اوپر دلدار بھائی، اور برائی والا نیچے، ختم ہو گئی نا بات، ڈیسائیڈ ہے کہ اب یہ کدھر جائیں گے۔ اب صاحب وسیع صاحب کو پکڑا فرشتوں نے، چل کہاں، جہنم میں۔ ابھی یہاں کوئی تندور چل رہا ہو، اس سے کہیے جو ہے وہ جائے گا آسانی سے، تو 10 لوگ کھینچ کے لے جائیں گے نا اس کو، تو وہی حال وہاں ہوگا۔ فرشتے جو ہے وہ ایک آیت ہے قرآن میں، صلوات سن لیجیے، عجیب ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، سورہ مبارکہ زمر۔ وہ لوگ جو کافر ہیں بے دین ہیں ان کو کھینچ کے لایا جائے گا جہنم کے لیے۔ تو جہنم میں آدمی نہیں جانا چاہتا تو کھینچا جائے گا نا، لیکن سیم آیت جنتیوں کے لیے بھی ہے، ہاں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو متقی ہیں ان کو بھی کھینچ کے لایا جائے گا۔ اسے جنت میں دوڑتا ہوا جانا چاہیے، کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ عالم، میں ابھی دیکھ نہیں پایا ہوں، لیکن ایک بزرگوار نے نقل کیا بحار الانوار کے حوالے سے کہ کل کو جب قیامت میں آدمی پہنچے گا تو اب یہ ہے کہ صاحب چلیے معاملہ ٹھیک ہے جنت، تو یہ لوگ کہیں گے صاحب ہم لوگ ذرا امام حسین علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ حضرت کی زیارت ہوگی، اب یہ چاہنے والے لگ جائیں گے امام، وہ ان کی زیارت میں ایسا مہو ہوں گے کہ کیسی حوریں اور کیسی جنت، وہاں سے بار بار پیغام آ رہا ہے کہ بھائی بلائیے ہمارے شوہروں کو، کہاں رہ گئے، آ رہے ہیں۔ آخر میں جب بہت ہوگا تو کہنے لگے بھیا یہ چلو ٹھیک ہے مل لینا، پھر چلیے یار۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، متقیوں کو بھی کھینچ کے جنت میں لایا جائے گا۔ صلوات در محمد عشق حسین کا عجب کرشمہ ہے، اللہ توفیق دے صدق دل سے عشق حسین۔ تو اب وسیع حسن صاحب کو کھینچتے ہوئے لے گئے جہنم کی طرف، جائیں گے آسانی سے یہ۔ تو جب آدمی پھنستا ہے نا، سر پلیز بھائی یار کوئی جگاڑ کرو، تو فرشتہ کیا کہے گا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کو جو آرڈر ہے۔ تو جب خدا چاہے گا نا، قرآن و آیت یاد ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جب خدا چاہے گا تو کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ۔ تو اب فرشتوں کے دماغ میں ایک بات ڈالی جائے گی، کہیں گے ٹھیک ہے صاحب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو جگاڑ بتا سکتے ہیں۔ یہ جگاڑ بھی خود سے نہیں بتائیں گے، وہی اللہ ڈالے گا ان کے، ہم تو نہیں کر پائیں گے، آئی ایم ویری سوری، بٹ ہم آپ کو کہنے بھیا وہی بتا دو، کہنے وہ دیکھو رسول اللہ بیٹھے ہیں، ان سے جاؤ مل لو، میں ترازو لے کے آ رہا ہوں۔ اب یہ پھر پہنچ جائیں گے، یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ ذاکر حسین ہیں، ہم مجلس کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اور کچھ غلطی ہو گئی ہے صاحب، مفہوم عرض کرو یا بھیا الفاظ روایت کے نہیں ہیں۔ تب تک وہ فرشتہ جو ہے ترازو لے کر رکھو بھیا اعمال ان کے رکھو، اب رکھے گئے، برائی یہ نیکی یہ، تو گڑبڑ تو ہے معاملہ، تو صاحب اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں نا۔ اب روایت کہتی ہے کہ حضرت جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، کچھ نکالیں گے،
اور وہ جو برائی والا پلڑا ہے اس پر رکھ دیں گے، وہ نیکی والا اس پر رکھ دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو نیکی کا پلڑا اوپر تھا اب وہ یوں پلٹ جائے گا، برائی اوپر نیکی نیچے۔ تو اب نیکی آپ کی کام کر گئی نا، برائیاں ہو گئی تو بچ گئے۔ ابھی تک تو جو ہے وہ حالت خراب تھی، لیکن جب بچے تو دماغ چلے گا نا۔ تو اب روایت نقل کرتا ہوں کہ جب وہ بچ جائے گا آدمی تو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا تھا جس نے ویٹ بڑھایا ہے، یہ تھا کیا؟ حضرت فرمائیں گے کہ مجھ کو تمہارے کسی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم لوگ جو دنیا میں مجھ پر صلوات پڑھتے تھے وہ یہ تمہارا سب یہاں ڈپازٹ تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، دیکھیں وہ ان کے اختیار میں، گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے جو صلوات پڑھی ہوا آپ نے کوئی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ سگنیچر، تو یہ ان کا کرم ہے۔ ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کرو گے بھگتو گے۔ اب وہ انشاءاللہ کبھی موقع آئے تو ایک موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے، حق الناس، بہت خطرناک چیز ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں ایک تو ہے کہ ہم نے کسی کے وہ مار دیا، جائیداد مار دی، زمین مار دی، مکان مار دیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ نہیں مارا نہیں ہے آپ نے، قرض لیا، قرض، اور فرما رہے ہیں اور نہیں دیا، مر گئے۔ اور اس میں بھی دو طرح ہے، ایک یہ کہ نیت ہے کہ نہیں دیں گے، ایک یہ کہ نیت ہے نہیں دے پائے۔ جو نیت ہے نہیں دیں گے ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا ایز اے سارق، چور کے۔ روایت ہے السراق ثلاثۃ، چور کی تین قسمیں ہیں، سنیے جو ہے وہ دلدار صاحب، چور کی جس میں ہم سب آ جائیں گے۔ نمبر ایک وہ جو چوری کرے وہ چور ہے۔ نمبر دو بیوی کا مہر نہ دینے والا، سمجھے آپ، وہ بھی چوروں میں دیکھیں اس کو برا مت مانیے، دو صورتیں، ایک اس نے معاف کر دیا ہے، ایک وہ چاہتی ہے اور ہم نہیں دیں گے، دونوں میں ڈیفرنس ہے۔ اگر اس نے معاف کر دیا ہے تو اس کے لیے روایت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے اس کو جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گی، 1000 شہید کے برابر اجر دیا جائے گا۔ جو عورت اپنے شوہر کو مہر، مگر صاحب وہ چاہتے ہوئے میرا پیسہ ہے میں حج کروں گی، میں زیارت کروں گی، آپ نے کہا نہیں دوں گا، کیا کر لو گے؟ غور فرمانے وہاں یہ ہے کہ یہ بھی چور ہے۔ تو ایک واقعی چور، دوسرا بیوی کا مہر نہ دینے والا چور، تیسرا قرضہ لے لیا۔ دیکھیں میں خواب کا قائل وائل نہیں، جو خواب دیکھا تو یہ ہو گیا، خواب دیکھا تو یہ ہو گیا، لیکن اگر کوئی خواب بیداری میں پروف ہو جائے تب تو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے نا۔ ایک عاص ہاشم کر کے کوئی بزرگ علماء میں تھے، وہ خود اپنا قصہ نقل کرتے ہیں، خواب دیکھا کہ محشر برپا ہے، صراط سے لوگ گزر رہے ہیں، جسرون علی جہنم، جہنم کے اوپر ہی تو پل ہے، کلے کے ساتھ پہنچے، اب گزر رہے ہیں، بیچ پل پر پہنچے، نیچے جہنم ہی ہے، تو جس پانی کو دیکھا نہیں کبھی کبھی اٹھتا ہے، کلے کے ویسے ہی وہ آگ کا شعلہ ابھرا، اور جب وہ بیٹھا تو اس میں ایک یہودی دکھائی دیا جس سے میں نے قرض لیا تھا۔ اس نے کہا جناب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ؟ کلے کے اتنا سمجھایا دین اسلام حق نہیں ہے، دیکھو ہم گزر رہے ہیں، تم کہاں ہو؟ کلے وہ تو ٹھیک ہے میرا پیسہ، انہوں نے کہا بھئی تم کو میں دے چکا ہوں، کہا بالکل دے چکے ہوں، بقیہ کلے جو طے تھا قسط کے اعتبار سے دیا میں نے تم کو، اس کے بعد بہت ڈھونڈا تم نہیں ملے، کہنے لگے یہ بھی صحیح، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، کہا تب کیوں روک رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے جائیے، مگر پلیز پیسہ تو ہے نا میرا، کہا ہاں، کہا تو اس کے بدلے ایک کام کریے گا، کیا؟ کہا ایک انگلی رکھ دوں آپ کے سینے پر، چھوڑ دوں گا میں پیسہ، کہا اچھا بھائی لو کر لو، کہنے لگے صاحب اس نے ایک انگلی رکھی، یہاں تک خواب ہے،
انگلی رکھی آنکھ کھل گئی. آنکھ جو کھلی تو یہ جلن کا احساس ہے، ممبر سے بیان کیا. پھر قبا کھولی انہوں نے. یہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کو احساس دلا دیا جائے کہ تم نے کیا گڑبڑ کی ہے. پھر قبا کھولی ممبر سے، مجمع کو دکھلایا کہ یہ دیکھو جلن کا نشان ہے، اس کا علاج چل رہا ہے. اتنی اہمیت. ایک شخص رسول اللہ کے زمانے میں مر گیا، صحابی ہے نا، جو پیغمبر کے زمانے میں صحابی ہے، پیغمبر انتقال ہو گیا. اس کے اوپر کسی کا 2 دینار یا 1 دینار مسنگ مجھ سے قرض باقی تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم لوگ اس کی نماز پڑھا دو. میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. پھر جو رشتہ دار لوگ آئے انہوں نے پرومس کیا کہ یا رسول اللہ آپ پڑھا دیجئے نماز، ہم اس کا قرضہ ادا کر دیں گے. جب وعدہ کیا ہے رشتہ داروں نے تب رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے. صلوات بر محمد. تو دونوں چیزیں، خلاصہ کلام یہ کہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور خدا کے گناہ پر جری بھی نہ ہو جائیے. وہ کریم ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، مگر اس بنیاد پر کہ وہ معاف کرنے والا ہے ہم غلط فائدہ اس کی رحمت کا نہ اٹھائیں. چنانچہ ام سلمہ کہتی ہے، دیکھیں رسول اللہ معصوم ہے نا، پیغمبر اکرم کی زندگی میں گناہ کا تصور معاذ اللہ ہے، استغفر اللہ، معصوم ہے. اور معصوم ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی دنیا میں آدمی نہیں ہے. اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا کو خالق نہ کرتا، ہے نا. ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ نقل کرتی ہے کہ ایک دن رات کو پیغمبر کے گریے کی آواز آنے لگی. عبادت میں گریے کی آواز آنے لگی. میں بستر سے اٹھی، کہاں دیکھا پیغمبر جو ہے وہ عبادت میں ہے اور گریا. اور ایسی ہی عبادت تھی کہ قرآن نے کہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، ہے اٹھیے راتوں کو مگر ذرا کم اٹھا کیجئے. ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے. اتنی عبادت کرتے تھے. تو جب اس رات کو گریا کرتے ہوئے میں نے دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ گریا کر رہے ہیں، مطلب کہ آپ کے تو گناہ ہونا نہیں ہے، کس بات کا گریا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یا رسول اللہ اللہ نے ساری نعمتیں آپ پر نازل کی، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ کا گناہ تو ہے نہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ گناہ نہیں ہے، تم کیا چاہتی ہو میں اس کا شکر گزار بندہ بھی نہ رہوں؟ صلوات بر محمد. کہ گناہ کی بنیاد پر تھوڑی ہے. تابع، دیکھیے ایک چیز ہے، صحابی اس کے بعد تابعی ہے نا، پھر تبع تابعی. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ کو دیکھا، رسول کے ساتھ ہوا. تابعی کون ہے؟ رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا بٹ ہاں اس نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے رسول اللہ یعنی صحابی کو دیکھنے والا. تو تابعی کیا ہے؟ جسٹ آفٹر صحابی تابعی ہے. تو انہی تابعین میں سے، یعنی خود تو صحابی نہیں ہے مگر صحابیوں کے زمانے سے قریب ہیں. نام ہے ان کا طاؤوس یمانی. امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان ایک دن جو ہے وہ آواز سنی عجیب انداز سے رونے کی، گریے کی، اور وہ آدمی یہ جملہ کہہ رہا تھا عبیدک ببابک، پروردگارا تیرا حقیر بندہ. دیکھیے آپ یعنی بندہ، عبید اسی کو جو ہے وہ اور حقیر کرنے کے لیے، ناچیز بندہ، کمترین بندہ. عبیدک ببابک، پروردگارا تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں ہے. اسیرک بفنائک، مسکینک بفنائک، تیرا اسیر، تیرا قیدی، تیرا مسکین، تیرا سائل، یشکو الیک ما لا یخفی علیک، ان چیزوں کا شکوہ لے کے آیا ہے کہ جو چیز تجھ سے بھی پوشیدہ
نہیں ہے۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے تھے، گریا کر رہے تھے۔ طاؤس کے دماغ میں آیا امام معصوم یہ اس طرح گریا کر رہے ہیں۔ انہوں کہا مولا آپ، اب امام کا جواب سنیے، فرمایا یا طاؤس، اور بھی کچھ کہا ہوگا کہ آپ تو فرزند پیغمبر ہیں، آپ تو حسین کے بیٹے ہیں، آپ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ ساری چیزیں کہ اس نے جواب بتا رہا۔ امام نے فرمایا یا طاؤس دع عنی حدیث ابی و امی و جدی، اے طاؤس اماں ابا نانا یہ سب باتیں چھوڑو۔ خلق اللہ الجنہ لمن اطاعہ، اللہ نے جنت اس کے لیے بنائی ہے جو اس کا مطیع ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ وَخَلَقَ النَّارَ لِمَنْ عَصَاهُ، اللہ نے جہنم اس کے لیے خلق کی ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ وَلَدًا قُرَشِيًّا، چاہے قریشی ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ خاندان کا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اطاعت خدا۔ تو اب انسان جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، قیام کی حالت میں ہو، تو اس کو دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، بچ بھی سکتا ہوں، جہنم میں بھی جا سکتا ہوں، بندہ حقیر و ذلیل و گناہگار ہوں۔ جب اس کا احساس ہوگا تو ذلت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہوگا، اور اب اس کے بعد تلاوت صلوات بر محمد البتہ مستحب ہے کہ سورہ حمد سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہے۔ کیوں؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو وسوسہ آئے گا اس سے آدمی کی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے محمد علی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے امام نے اس کی کیا وضاحت کی ہے، پھر رکوع اور سجدہ جلدی جلدی۔ ہم سوچتے ہیں آج اس کو ختم کر کے کل 1 2 3 شروع کریں۔ صلوات پر محمد امام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام، قال اللہ عز وجل، امام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الحمد بینی و بین عبدی، میں نے سورہ حمد کو تقسیم کر رکھا ہے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ۔ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، آدھا سورہ حمد میرے لیے اور آدھا سورہ حمد میرے بندے کے لیے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور یہ شرائط جو بیان کی گئی، اب اس کے بعد جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو لعبدی ما سأل، تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میرے بندے کو میں وہ سب عطا کروں جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو مجھ سے سوال کرے وہ میرے بندے کے لیے موجود۔ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے، اس کو جو ہے وہ خوب توجہ سے سنیں، اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے بدأ عبدی باسمی، میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا ہے۔ یہ بات اور عرض کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ کوئی بھی کام اگر ہے بغیر بسم اللہ کے ناقص ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، ناقص ہے۔ حق علی ان اتمم لہ امور، میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ ان اتمم لہ امور، کہ میں اس کے امور کو پورا کروں، اس کا کوئی کام ادھورا نہ رہ جائے۔ وَأُبَارِكْ لَهُ فِي أَحْوَالِهِ، اور میں اس کی زندگی میں برکت عطا کروں۔ تو اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو اسی مقصد کے تحت مسجد میں آ جائے کہ زندگی مبارک ہو جائے گی۔ صلوات سر محمد فَإِذَا قال، اور جب بسم اللہ کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل، تو خدا فرماتا ہے حمدنی عبدی،
میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، وَعَلِمَ أَنَّ النِّعْمَ الَّتِي لَهُ مِنْ عِنْدِي، اور اس بات کا یقین اس کو ہے کہ جو کچھ اس کے پاس نعمتیں ہیں وہ سب میری طرف سے ہے، والبلایا التي اندفعت عنہ بتطول، اور جو کچھ بلائیں اس سے دور کی گئی ہیں وہ میں نے دور کی ہے۔ اشہدکم انی اضیف لہ نعم الدنیا الی نعیم الآخرہ، تو تم لوگ گواہ ہو جاؤ فرشتوں کہ جیسے میں نے اس کو دنیا کی نعمتیں دی ہیں، میں اس دنیا کی نعمت کے ساتھ آخرت کی نعمتیں بھی اس کے ساتھ جو ہے جوڑ رہا ہوں۔ صلوات بر محمد، اضیف لہ، میں اضافہ کر رہا ہوں نعم الدنیا الی نعیم الآخرہ، وَأَدْفَعُ عَنْهُ بَلَايَ الْآخِرَةِ كَمَا دَفَعْتُ عَنْهَا بَلَايَ الدُّنْيَا، اور جیسے میں نے دنیا کی بلاؤں کو اس سے دور کیا ہے، آخرت کی بلاؤں کو بھی اس سے دور کر۔ فَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جب انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن، قال اللہ عز وجل شہد لی بانی الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میرے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اشہدکم، تو میں تم کو گواہ بناتا ہوں، تم کو یعنی فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ لَوَفِّرَنَّ مِن رَحْمَتِي حَظَّهُ، کہ میں اپنی رحمت سے اس کو شرابور کر دوں گا۔ فَإِذَا قَالَ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے کہ تو ہی تو قیامت کا مالک ہے، جزا کا کے دن کا مالک ہے، دین یعنی جزا، مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک، یعنی وہی قیامت کے دن کا مالک۔ قال اللہ عز وجل اشہدکم، پھر میں تم کو گواہ بناتا ہوں، کس کو؟ فرشتوں کو، کما اعترف بانی انا المالک لیوم الدین، جیسے میرے بندے نے اعتراف کیا ہے کہ میں روز جزا کا مالک ہوں، تو لأسہلن یوم الحساب حسابہ، تو جب مجھ کو اس نے مالک سمجھ لیا ہے تو اب میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ قیامت میں اس کا حساب آسان کر دوں گا۔ وَلَأَتَقَبَّلَنَّ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیوں کو قبول کروں گا، وَلَأَتَجَاوَزَنَّ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اور اس کے گناہوں سے درگزر کر دوں گا۔ سیدھی سی بات ہے، ایک سوال کا جواب دیجئے آپ، اللہ کی رحمت بڑی ہے یا ماں باپ کی؟ اللہ کی نا۔ ماں باپ ناراض نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، لیکن کتنی جلدی راضی ہوتے ہیں؟ سب کچھ وسیع، صلوات بر محمد۔ وصیت کر دی، دلی جا کے بس گئے، پونا آ کر کے سمجھا بڑھیا کمپنی میں کام کرنے لگے، یہیں جو ہے وہ آنکھ تو ہی ہے، کام ہو گیا، بعد میں جو ہے وہ پتہ بھی نہیں، اطلاع ملی جو ہے وہ سال بھر کے بعد، خالہ اماں سنا آپ نے کیا ہوا؟ کہ آپ کے لڑکے نے پونا میں شادی کر لی ہے۔ اچھا اور کوئی اطلاع نہیں دی جاتی؟ اس طرح کی اطلاع سب بڑے ہمدرد ہو جاتے ہیں، ہے نا، وہ اطلاع دے دی گئی، پھر صاحب اطلاع ملی، ارے خالہ سنا پوتا ہوا ہے آپ کو، اب صاحب 4 سال ہو گیا یہ گھر نہیں گئے، آخر کار وہ ماں بیچاری کڑتے کڑتے آخر کار اٹیک آ گیا۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ اولاد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے یہ نوبت تو نہیں آ رہی ہے، پھر بچنا مشکل ہے اگر ماں باپ نے جو ہے وہ کر لیا تو۔ اٹیک آ گیا، اتفاق سے میں پونا آیا مجلس پڑھنے کے لیے، حسین بھائی نے کہا بھئی یہ کیس ہے، وہ سنا اس کی والدہ بہت بیمار ہے، کچھ آج پڑھیے۔ دیکھیے کسی خلاف پڑھنا مجلس میں اچھی بات نہیں ہے، کسی کو ٹارگٹ بنا کے پڑھنا اچھی بات، لیکن خدا کے لیے ٹارگٹ بنانا کہ شاید اس کے دماغ میں آ جائے، سدھر جائے، چلا جائے ماں کے پاس، تو وہ ٹارگٹ میں سمجھتا ہوں کہ بری بات نہیں ہے۔ میں نے صاحب ٹارگٹ بنا کے پڑھنا شروع کیا، اماں 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 اماں،
احساس ہوا، فوراً مجلس کے بعد جو روم پہ پہنچا دیکھا تتکال میں ایک ٹکٹ موجود ہے، جو ہے بھاگا فلائٹ سے دلی پہنچا۔ وہاں جیسے ہی پہنچے تو کسی نے کہا اب کہاں آئے ہو؟ بہت حالت خراب تھی، بہرحال چلو بچ گئے۔ وہاں پہنچے اسپتال میں تو اماں نے وصیت کیا کی تھی کہ اگر وہ آ جائے وہ میرے سیم میں اس کا پیسہ مت لگانا۔ یہ ناراضگی کی آخری حد ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ پہنچے، لوگوں نے کہا بھائی بہت ناراض ہے، یہ وصیت تک کر دے۔ کہا میں چھوڑو، اماں ہماری ہیں، تم کیا جانو، سمجھ گئے آپ؟ اور جا کے صاحب انہوں نے پیر دبانا شروع کیا۔ اماں، ہاں اماں کون؟ تک کم بخت اب آیا ہے، اب وہ پھیر لیں، یہ فطری بات ہے۔ ارے اماں تم کو پتا بھی ہے کچھ؟ اب وہ کب سے ہمارے ہمدرد ہو گئے، اب میں کہاں پھنسا تھا، کیسے کیسے میں چھوٹ کے آیا ہوں۔ وہ دو چار جھوٹ گڑھا۔ وہ اماں جو اتنی وصیت کر چکی تھی، ایک 15-20 منٹ کے بعد پلٹی، محبت سے دیکھا، کہنا وہی تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ میرا بچہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انصاف سے بتائیے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ایک ماں جب اتنی جلدی بچے کو معاف کر سکتی ہے تو خدا کا کرم تو ماں باپ سے بڑھ کے ہے۔ صلوات پر محمد فَإِذَا قَالَ الْعَابِدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، یہ تو ادا ہو گیا نا۔ اور جب بندہ کہتا خدا میں تیری عبادت کرتا ہوں، قال اللہ عز وجل صدق عبدی، صدق عبدی، اس کو سب دل کا حال معلوم ہے، اس کے باوجود کہتا چلو ٹھیک کہا میرے بندے نے، صحیح بولتا ہے۔ ایایا یعبد لأثیبنہ علی عبادتہ ثوابا، میری ذمہ داری ہے کہ اس عبادت پر میں اس کو ایسا ثواب عطا کروں کہ یغبطہ کل من خالفہ فی عبادت، جتنے عبادت کے مخالفین تھے سب کو قیامت میں غبطہ ہونے لگے، ارے باپ رے باپ یہ کس منزل پر پہنچ گیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ کہتا ہے کہ پالنے والے میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک ہے نستعینک، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں تو کچھ آپ سے لے لیا، کچھ آپ سے لے لیا، کچھ آپ سے لے لیا، تو نستعینک نہیں ہے، یا نستعین ایاک نہیں، ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں۔ قال اللہ عز وجل بی استعان و الی التجأ، مجھ سے مدد چاہیے ہے، میری پناہ میں آیا ہے، تو اشہدکم، تو گواہ رہو میرے فرشتوں، لأعیننہ علی امرہ، میں اس کے ہر مرحلے میں اس کی مدد کروں گا، ولأغیثنہ فی شدائدہ، اس کی سختیوں میں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا، وَلَآخُذَنَّ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ نَوَائِبِهِ، قیامت میں جب یہ ٹینشن میں ہوگا، جب یہ پرابلم میں ہوگا تو میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، یعنی میں اس کو نجات دوں گا۔ وَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور جب بندہ کہتا خدا مجھ کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، آخر تک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قال اللہ ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے تھی دعا، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کا حق بنتا ہے کہ اس کو وہ سب کچھ دیا جائے جو اس نے مانگا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ فرماتا ہے وَاسْتَجَبْتُ لِعَبْدِي، میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی، وَأَعْطَيْتُهُ مَا أَمَّلْ، جو کچھ اس کی امید تھی میں نے اس کے مطابق دے دیا، وَآمَنْتُهُ مِمَّا مِنْهُ وَجِلْ، اور جس چیز سے اس کو ڈر تھا یعنی عذاب جہنم، میں نے اس کو امان دے دی ہے۔ اب سورہ تمام ہو گیا، اب کہاں جائے گا آدمی؟ رکوع میں۔ صلوات پر محمد رکوع کیا ہے؟ یہ گھٹنوں کو دے کے رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے تھوڑی رکوع ہوگا، رکوع ایسے ہوتا ہے، گردن تن جاتی ہے نا،
کیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سے فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام لا یرکع عبد للہ رکوعا علی الحقیقہ، واقعاً کوئی بندہ اگر واقعی رکوع کی طرح رکوع کر لے، زینہ اللہ بنور بہائہ، اللہ اس کو زینت عطا فرمائے گا اپنے نور سے، وَأَظَلَّهُ فِي ظِلَالِ كِبْرِيَائِهِ، اور اپنی کبریائی کے سائے میں رکھے گا۔ اب یہ جو گردن آدمی جب رکوع کرتے ہیں، اب تو گردن ایسی ہوتی ہے نا، مد العنق، گردن کو آدمی کو کھینچنا بھی چاہیے لمبا تھوڑا سا، یوں نہیں، باقاعدہ یوں۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا ما معنی مد العنق، یہ جو گردن لمبی کی جاتی ہے رکوع میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سأل عفوا چھٹے امام نے مولا کائنات سے امیر المومنین سے پوچھا، سأل رجل امیر المومنین، کسی نے امام سے پوچھا مولا علی سے، یبن عم خیر خلق اللہ عز وجل، اے پیغمبر کے برادر، اے امیر المؤمنین، ما معنی مد عنقک فی الرکوع، کیا مطلب ہوا کہ رکوع میں اپنی گردن کو آگے کو رکھو، کھینچ کے رکھو؟ فقال تعویلہ، مولا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے گردن بڑھانے کا کہ میں اللہ پر ایسا ایمان لایا ہوں کہ گردن بھی مار دی جائے تو میں اللہ کے ایمان سے پلٹ نہیں سکتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل۔ پھر امیر المومنین ہی سے پوچھا گیا سجدے کا مطلب کیا ہے، اور دو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بار دو سجدہ کرتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر آپ اپنے گناہ کو یاد کیجئے، کہیے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر سبحان ربی الاعلی، یہ دو سجدہ کیوں ہے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا مولا علی سے، وہ بھی روایت رکوع والی بھی تھی اور یہ سجدے والی بھی امیر المومنین، فرمایا تعویلھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہم انک منہا خلقتنا، سجدے میں جانے کا مطلب، پیشانی زمین پر رکھنے کا مطلب، پروردگارہ منہا خلقتنا، تو نے ہم کو اسی سے خلق کیا ہے۔ آج جو اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ مہر کیوں رکھتے ہیں اور سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ بابا افضل ترین سجدہ کاہے پر ہے؟ خاک پر ہے نا، تو اب ظاہر ہے یہاں خاک کہاں ملے گی آپ کو، تو اس خاک کو یہاں رکھ لیجیے آپ، مطلب اچھا۔ اور اگر خاک نہیں ہے تو پھر یہ تعویل کہاں سے آئے گی جو مولا نے بتایا کہ اسی سے پیدا کیا ہے؟ آپ تو قالین پہ رکھ رہے ہیں، تو قالین سے پیدا کیا ہے یا خاک سے؟ صلوات بر محمد و آل۔ اللہم انک منہا خلقتنا، پروردگارہ تو نے ہم کو اسی خاک سے پیدا کیا ہے، یعنی من الارض۔ اب سجدہ میں گیا، پھر سر اٹھاتا ہے، اس کا مطلب وَتَعْوِيلُ رَفْعِ رَأْسِكَ، پھر سجدے سے جو سر اٹھاتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمِنْهَا أَخْرَجْتَنَا، اسی خاک سے تو نے ہم کو نکالا ہے۔ وَتَعْوِيلَ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةِ، دوسرے سجدے کا مطلب کیا ہے؟ وَإِلَيْهَا تُعِيدُنَا، مرنے کے بعد پھر تو ہم کو اسی میں ڈالے گا۔ وَالرَّفْعُ رَأْسِكَ مِنْهَا، اور پھر دوسرے سجدے سے سر کے اٹھانے کا مطلب وَتُخْرِجْنَا تَارَةً أُخْرَى، قیامت میں پھر اسی خاک سے ہم کو، صلوات پر محمد و آل۔ یہ آپ کا دونوں سجدہ ہو گیا، اب کیا بچا؟ اور اگر صبح کی نماز ہو تو تشہد کے بعد، بہت پوچھا تشہد کے بعد کیا کرنا؟ وہ سجدے کے بعد کیا کرنا؟ تشہد۔ اب آئیے تشہد، بس ایک روایت ختم دعا، صلوات بر محمد و آل۔ امام فرماتے ہیں کہ نمازی کا تصور تشہد میں یہ ہونا چاہیے۔ التشہد کیا مطلب ہے تشہد کے؟ تشہد یعنی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دینے کا نام کیا ہے؟ تشہد۔
ایک شعر سنا دیں اس لیے کہ دیکھیے جس کا کلام چل رہا ہے نا اس کا حق بنتا ہے بیچ بیچ میں ذکر کریں. فرزدق نے امام سجاد علیہ السلام کی شان میں بہت ایک طولانی قصیدہ کہا تھا. اس کا بھی ایک معاملہ دوسرا ہے. میں نے ایک شعر سنا تھا اسی تشہد پر کہ تشہد کیسے پڑھیں گے دلدار صاحب؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اسی سے بنا ہے تشہد گواہی دینا. گواہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا مانے کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب فرزدق کہتے ہیں ما قال اللہ قط الا فی تشہدہ. ان کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا. نہیں کا تو ان کے ہاں سوال ہی نہیں ہوتا. یہ اپنا کپڑا اتار کے دے دیں گے, زمین بیچ کے دے دیں گے. ان کے ہاں لا کا کوئی سوال نہیں ہے. الا فی تشہدہ, سوائے تشہد کے. اور وہ مجبوری ہے. اگر یہ نہ ہوتا لولا التشہد کانت لاؤہ نعم, اور اگر تشہد کی مجبوری نہ ہوتی تو ان کی زندگی میں کہیں نہیں کا سوال ہی نہیں تھا. صلوات محمد تو تشہد کے مطلب کیا ہے؟ التشہد امام فرماتے ہیں ثناء علی اللہ, اللہ کی ثنا کرنا, تعریف کرنا. فکن عبدا لہ بالسر خاضعا لہ بالفعل. اندر اللہ کے بندے بنے رہو, وخاضعا لہ بالفعل, اور جب کوئی عمل انجام دو اس کی بارگاہ میں تو خاضع رہو, خاکساری کے ساتھ خاشع رہو. کما انک عبد بالقول والدعوہ, جیسے زبانی کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. تشہد کا مطلب کیا ہے؟ عملاً اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ. اب تشہد کے بعد کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد نعرے چھوڑ دیا. اس کے بعد سلام اور تشہد کے بیچ میں کیا ہے؟ صلوات ہے. اس کی بس یہ آخری روایت ختم دعا. امام فرماتے ہیں وقد امرک بالصلاۃ علی حبیبہ محمد. امام شافعی کا تو نام سنا ہے آپ نے نا. یہ 4 امام کہے جاتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت کے. کیا کہتے ہیں؟ نعمان ابو حنیفہ, احمد ابن حنبل, اور مالک ابن ادریس, اور محمد ابن ادریس شافعی. مالک تو الگ, محمد ابن ادریس شافعی. شافعی نے جانتے ہیں مشہور ہے, صلوات پر شعر کہا ہے. صلوات پر محمد وآل. کفاکم یا آل بیت رسول اللہ. اے اہل بیت پیغمبر, تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو تمہارے اوپر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. تو معاملہ صرف شیعوں کے یہاں نہیں ہے, بہریوں کے یہاں نہیں ہے کہ صلوات ہونا چاہیے. وہاں امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز میں اولاد پیغمبر پر صلوات نہیں پڑھی لا صلاۃ لہ, اس کی نماز قبول نہیں ہے. اور بقول ان کے یہ اہل بیت کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے. آل محمد کی عظمت کے لیے یہی بہت ہے کہ خدا اپنی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک ان پر. چنانچہ امام فرماتے ہیں وقد امرک بالصلاۃ علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر درود کا حکم دیا ہے. لہذا فأوصل صلاتہ بصلاتہ, تو اپنی نماز کو ان کی نماز سے ملاؤ. وطاعتہ بطاعتہ,
اپنی طاعت کو ان کی اطاعت سے ملا، وشہادتہ بشہادتہ، اپنی جو ہے وہ شہادت کو ان کی مطلب یہ ہے کہ خالی صلوات نہیں، صلوات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح معنی میں مطیع و فرما بردار پیغمبر بناؤ. صلوات بر محمد و اس معبود کا کرم ہے، شکر ہے، اس نے توفیق عطا فرمائی. اس لیے کہ مجھ کو خود بھی امید نہیں تھی کہ 5-6 دن چل جائے گی، 1-2 دن کے چکر میں تھے یا 3 دن کے. اللہ کا کرم الحمدللہ. آئیے پیغمبر اکرم کے بارگاہ میں چلتے ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا ان کے طفیل میں خلق. قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. کس کے پاس؟ رسول اللہ پیغمبر کے پاس. فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آن کے استغفار کرتے. واستغفر لهم الرسول، اور پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار. پتہ نہیں وہ لوگ جو قبر پیغمبر سے ہٹو ہٹو شرک 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 کرتے ہیں، یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ بابا قرآن نے حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا اگر وہ آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے. مگر حیات و ممات پیغمبر میں فرق ہے، پیغمبر مردہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ ہے، روایت موجود ہے کہ جو لوگ آ کے مجھ کو میرے یہاں قبر پہ سلام کرتے ہیں، میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. جو لوگ دور سے پڑھتے ہیں مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. فاستغفر اللہ، اور وہ آ کے آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. لیکن ان کا اکیلے کا استغفار سے کوئی فائدہ نہیں ہے. واستغفر لهم الرسول، ہمارا پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کر دیتا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. تو وہ سارا بیان 1 گھنٹے کا ایک طرف، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا اپنے بندے کی جو ہے وہ ہر بات کو سنتا ہے، مگر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب پیغمبر کی سفارش ہو. آپ پیغمبر ہی کو کچھ نہ سمجھیے، آپ پیغمبر ہی سے تعلق نہ رکھیے اور کہیے خدا تو خدا میرا بندہ ہے، وہ میں نے اس کو جو ہے وہ اپنی معرفت کے لیے تمہارے رہنمائی کے لیے خلق کیا، اس کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاوے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا آئیے پیغمبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم لوگ سب یہاں جو اکٹھا ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب مجرم ہیں. یا اللہ ایک اشارہ آپ کا کافی ہے. خدا بحق رسول اللہ، بحق فاطمہ زہرا، بحق امیر المؤمنین، یا اللہ ہم کو واقعی معنی میں نماز گزار بنا دے. خدا ہم کو واقعی معنی میں ہمارے دل کے اندر اپنا خوف عنایت فرما. خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے خطاب ہے کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں آؤ وسیلہ لے کر کے. کربلا والوں سے بڑا وسیلہ کیا ہو سکتا ہے، سمجھ گئے آپ. اور اس میں بھی ایک ایسی بیوی جس کو رسول امام حسین اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ روایت میں شعر ہے، امام حسین علیہ السلام کا شعر ہے اس سلسلے میں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. اور اللہ اکبر، اس قدر اس بیوی پر ستم ہوا ہے. آج ایک ذرا سا اشارہ کرتا ہوں، کل پھر انشاءاللہ بیوی کی شہادت پڑھتا ہوں. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں بہت سے مناظر بیان کیے جاتے ہیں، مناظر بہت سے. من جملہ اس کے روایت کہتی ہے جب سب چلے گئے نا تو اب مولا تنہا ہے
آئے اور فرمایا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ دیکھیے ہر چیز کتاب میں نہیں ہے، ہر چیز روایت میں نہیں ہے، بٹ کامن سینس بھی کوئی چیز ہے جو تاریخ کہتی ہے، اس کے اعتبار سے آپ غور کیجیے۔ کم سے کم تعداد جو کربلا میں یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہے وہ 25,000 ہے نا۔ تو ہم چلیے وہ نہیں جاتے 1,00,000 اور بھی لوگوں نے لکھے، 25,000 بھی کم نہیں ہے 72 لوگوں کے لیے، ٹھیک؟ آپ ذرا آنکھ بند کر کے تصور کیجئے 25,000 فوجی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ، اس میں گھوڑا بھی ہے، اس میں خیمے بھی ہیں، قلعے بھی ہیں نا، اور بہت سی چیزیں۔ 25,000 فوجی کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے، سوچ سکتے ہیں آپ؟ ادھر امام حسین کے ساتھ 6 مہینے کے بچے سے لے کے اور حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے تک ملا کے 72 لوگ، ٹھیک؟ 80 سے کچھ زیادہ کم عورتیں، 200 کے اندر 25,000۔ جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو دکھائی دیں گے نا۔ دیکھیے میری بات کو غلط نہ سمجھے، معاذ اللہ میرا مقصد کچھ نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہتا کہ معاذ اللہ حضرت عباس کی شہادت ہلکی ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب کیا کہتے ہیں علی اکبر کی شہادت معمولی ہے، میرا مطلب یہ نہیں کہنے کا کہ اصحاب کی شہادت ہلکی ہے، لیکن ایک چیز جو عقلاً آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے عباس کی شہادت ہے، بہت زبردست ہے، کافی اذیت کا سبب ہے ان خواتین کے لیے۔ عباس چلے گئے، اکبر، اور اتنی سخت ہے کہ لاش پہ آ کے جناب علی اکبر کے جناب زینب نے کہا کاش میری آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی۔ ہلکی نہیں ہے، مگر چاہے عباس کی شہادت ہو، چاہے اکبر کی شہادت ہو، چاہے اصحاب کی شہادت ہو، جس کی بھی شہادت ہوئی غم ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، لیکن کم از کم اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی امام کا سایہ موجود ہے، ابھی بھیا موجود ہے، کم از کم اتنی ڈھارس تو ہے نا۔ اب آپ کتاب میں نہ جا کر کے عقلاً سوچئے، جس وقت آ کے امام حسین نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، آپ بتائیے نگاہ اٹھا کے جو بی بی نے دیکھا ہوگا ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئے ہوں گے۔ فطری سوال ہے کہ نہیں ہے کہ ایک امام کا سہارا تھا، سو وہ بھی جا رہے ہیں، اب اکیلی زینب کیا کرے گی؟ یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے۔ ہاں چنانچہ اب جو روایت کہتی وہ یہ کہ بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گرے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہیں جانے دوں گی۔ یہ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کیا کرے گی؟ امام حسین سلام اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اب عام طریقے سے اجازت لینا آسان نہیں ہے، لہذا روایت کہتی فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، امام نے بی بی کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ اس امامت کے اشارے میں کیا خصوصیت تھی نہیں معلوم، شرح صدر جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ، ٹھیک یہاں تک آ گئے۔ اب اسی رخصت میں ایک منظر، کربلا میں 2 بہنیں امام حسین کی سگی ہیں، ہے نا، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ جو بزرگوں کا فرمانا ہے 4 یا 5 بیٹیاں مولا کائنات کی اور تھی کربلا میں، یعنی امام حسین کی بہنیں، جو امام سے اتنی چھوٹی تھیں جن کو امام نے اولاد کی طرح پالا ہے، یعنی کربلا میں حسین سلام اللہ علیہ 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بھیا ٹھیک ہو جاؤ خدا حافظ، بٹ ان بیویوں کی خواہش یہ ہے
کہ ایک بار بھیا کو جی بھر کے دیکھ لے. کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے بیچ سے گزر جائیے. عاشور کا دن دیکھتے ہیں نا، زلجنا نکلتا ہے، تابوت نکلتا ہے، جب ان عورتوں میں جاتا ہے زلجنا، کیسا یہ بلک کے روتی ہیں. اس میں کوئی زینب نہیں ہے، اس میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے. آپ سوچئے اس منظر کو عاشور کے دن، کہ جب ان بہنوں کے درمیان سے، رباب کے درمیان سے، لیلا کے درمیان سے حسین نکلنے لگے ہوں گے تو ان بیویوں کا عالم کیا ہوگا. آپ کی آواز بلند سن کے اس منظر کا حال کیا. گریہ سوچ سکتے ہیں آپ نا، ہر بیوی جو ہے تقریباً بے ہوشی کے قریب ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایسے ماحول میں جہاں سب کو امام کی جدائی کا صدمہ ہو اور سب گریہ کناں ہو، کس کو ہوش ہوگا کہ 4 سال کی بچی کہاں رو رہی ہے. میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں، کتاب کی بات نہیں کر رہا، عقلاً سوچئے کس کو ہوش ہوگا. لگتا ہے بچی کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوشی کے قریب ہیں، میری طرف کون توجہ کرے گا. لیکن شاید بچی کو یہ احساس ہوا کہ بابا جب بھی جائیں گے تو زلجنا ہی سے، جائیں گے تو گھوڑے ہی سے، تو بجائے خیمے میں رکنے کے زلجنا کے پاس آ گئی. اور ہوا وہی، جیسے ہی امام گھوڑے کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے. آقا امام نے جو جواب دیا ہے نا، اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ایک محاورہ نقل کیا. مفہوم شاید اس فقرے کا یہ ہو کہ جب بی بی نے پوچھا استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے، امام کا مطلب شاید یہ تھا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو. اب آپ عقلاً بتائیے اس موقع پر یہ کہہ سکتی بابا مت جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، بابا بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں نا یہ لوگ، بیعت کر لو بابا، ہم کو یتیم مت بناؤ. کہہ سکتی تھی؟ نہیں کہہ سکتی. اور اگر کہہ دیتی تو کون سی بڑی بات تھی، 4 سال کی بچی تھی، 3 سال کی بچی تھی، باپ کی محبت تھی، جملہ نکل گیا منہ سے. آج تک کسی ذاکر سے سنا آپ نے؟ بلکہ تاریخ کہتے الٹا، یہ نہیں کہا کہ بابا بچ جاؤ بیعت کر لو. فرماتی ہے ٹھیک ہے میرے باپ جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن اے بابا ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، ایک بار مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا دو. روایت کہتی ہے امام زمین گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو کلیجے سے لگایا. اب مجھے نہیں معلوم کہ بچی خود سے اتری یا امام حسین نے اتارا یا یہ کام بھی حضرت زینب کو کرنا پڑا. بیٹی بابا کو وقت الرجعہ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین، خاص کر کے وہ مؤمنین محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، مخصوصاً اس مجلس میں جتنے ہم لوگ مرد و عورت آئے ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.